بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ہماری بات کا موضوع یہ ہے، ہمارے معاشرے میں جو آج کل زیادہ تر حسد اور بغض اور غیبت کا رواج ہے، تو کچھ نصیحتیں ہیں جو ہم سب کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے، بات سب سے پہلی ضروری ہے، اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں۔ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور دولت کو جانتے ہیں۔ کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ آپ کے گھر کی تفصیلات نہ جانتا ہو، اور کوئی بھی آپ کے منصوبوں کو ناکام نہیں بنا سکتا جب تک آپ خود اسے اپنا راز نہ بتائیں۔ اور آپ کا راز آپ کا قیدی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اسے کسی کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، آپ خود اس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات حسد کرنے والے لوگ مشورے کے پردے میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی آپ کے خاندان کے لیے سازش نہیں کر سکتا جب تک وہ آپ کے گھر میں کثرت سے آتا جاتا نہ ہو۔ کوئی بھی آپ کی کمزوریوں کو نہیں جان سکتا جب تک وہ آپ کے بہت قریب نہ رہا ہو۔ ہر عزیز کے لیے ایک حد مقرر کریں۔ یہ توقع نہ کریں کہ کوئی آپ کے راز کو محفوظ رکھے گا جبکہ آپ خود اسے چھپا نہ سکیں۔ یہاں پہ میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے رابطہ کرنا چھوڑ دیں، آپ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہ آپ حدود کا تعین کریں اور ان حدود کو عبور نہ ہونے دیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے مکمل طور پر ظاہر نہ کریں، کیونکہ لوگ کب بدل جائیں یہ آپ کو معلوم نہیں، اور جو لوگ کبھی آپ کے دل اور سکون کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، وہی لوگ کبھی آپ کے لیے خوف کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک وقت میں اپنی کمزوریاں، راز خود ان کے حوالے کیے تھے۔ اپنے راز کو اپنا قیدی بنائیں اور اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ کسی کو اپنی فیملی کے ساتھ بے تکلف نہ ہونے دیں، چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اپنے گھر کے راز کسی کو نہ بتائیں، اور اگر آپ کو اپنے منصوبے کی کامیابی پر اعتماد ہے تو کسی سے مشورہ نہ لیں۔ اگر آپ اپنا گھر بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں خوشحال رہنا چاہتے ہیں، تو اپنی کمزوریاں لوگوں کو بتانا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تو اپنے رب سے شیئر کریں، جو ہر چیز کا مشکل کشا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو اپنے راز بتانے ہی ہیں تو اپنے راز اللہ کو بتائیں۔ اگر اپنی کمزوریاں بتانی ہیں تو اپنے رب کو بتائیں، وہ آپ کو مضبوط بھی کرے گا اور آپ کی کمزوریوں کا حل بھی کرے گا۔ اگر آپ ان دنیا میں کسی کو بتائیں گے، کسی بھی رشتے کو بتائیں گے، تو آپ مزید کمزور پڑ جائیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے کم ظرف اور کم اہمیت ہو جائیں گے اور اپنی خوشیاں کھو دیں گے۔ چاہے کوئی کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اپنے گھر کے راز کسی کو نہ بتائیں۔ اگر آپ کو اپنے منصوبے کی کامیابی پر اعتماد ہے تو کسی سے مشورہ نہیں لیں، اپنے رب سے مشورہ لیں، اپنے رب سے باتیں کریں، رب سے باتیں کرنا سیکھیں۔
جب آپ رب سے باتیں کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ دنیا سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اپنی خوشی میں اتنا نہ بہہ جائیں کہ آپ جو کچھ رکھتے ہیں وہ بانٹ دیں، اور نہ ہی اپنے غم میں اتنا کھو جائیں جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ظاہر کر دیں۔ اپنے غصے میں اپنی زبان پر قابو رکھیں اور اپنی خوشی میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اور آنے والے وقت کو مد نظر رکھیں اور حال پر نظر رکھیں۔ یہی آپ کی خوشیوں اور کامیابیوں کا سب سے بڑا سبب ہے۔